بلا کسی تاخیر ہمارے جو مہمان گرامی ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کام کی مشین ہے، یعنی دین کی کام کی مشین ہے ماشاءاللہ۔ شب و روز ان کے دین و سنیت کی حمایت میں، ترویج و اشاعت میں الحمدللہ وہ صرف ہوتے ہیں، چاہے تحریری شکل میں ہو، تقریری شکل میں ہو اور تنظیمی شکل میں ہو۔ مصباح ویلفیئر مشن کے تحت معاشرتی رفاہی کام بھی حضرت کرتے ہیں، غربا، مساکین، یتامہ، بیواؤں کی الحمد بھرپور خدمت کرتے ہیں، اور کئی سالوں سے جو بالخصوص گجرات کے علاقے کے طلباء ہیں جن کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارکپور بھیجا جاتا ہے، ہر مہینے حضرت کی تنظیم کی طرف سے ان کو برسریز اور پیسے دیے جاتے ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور مصر بھی، ازہر بھی، وہاں کے طلباء کو بھی الحمدللہ امداد پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو دراز سے دراز تر فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت فخر گجرات حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ ان کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر رسالت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم عالم۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا اقبال مصباحی صاحب، خطیب مسجد حاضہ حافظ عثمان صاحب قبلہ، اور مبلغین سنی دعوت اسلامی، اراکین مسجد حاضہ اور حاضرین مسجد نور الاسلام اور سامعین فرام ایوری ویئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسے پڑھا ہوا آپ پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگوں کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نسبت اہل خیر کے ساتھ میں ہے، اور ہم لوگ اہل خیر کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی سنی بغیر نسبت کا نہیں ملے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نسبتوں کے توسط سے ہم لوگ چلنے والے ہیں۔ میں اس کا فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ مخدوم پاک کی مجلس ہے، ان کے عرس کے موقع سے بہت سارے ملفوظات میں آپ کی ہی اس میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا، تو گیا ٹاپک ہمارا ہوگا مخدوم پاک اپنے ملفوظات کی روشنی میں۔ سنیوں کی پہچان، ایک تو مسلک کے اعتبار سے اماموں کے ساتھ منسلک ہونا، اور مشرب کے اعتبار سے 4 سلسلوں کے ساتھ میں اپنی نسبت اعتقادی کو محفوظ رکھنا۔
کوئی بھی سنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، اور چاروں سے خارج ہو جائے تو سنی نہیں ہو سکتا۔ تو سنیوں کی ایک عظیم پہچان کہ مسلک کے اعتبار سے چار نسبتوں میں سے ایک نسبت کا رہنا سب کے لیے ضروری۔ یا تو تم کہو کہ ہم حنفی ہیں، حنفی نہیں تو کہہ دو شافعی ہیں، شافعی نہیں تو کہہ دو کہ مالکی ہیں، مالکی نہیں تو کہہ دو کہ حنبلی ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ میں چار میں سے کوئی بھی نہیں تو مجھے یہ کہنے کا حق ملے گا کہ پھر تو تم سنی بھی نہیں، پھر تو تم سنی بھی نہیں۔ تو سنیوں کی ایک نسبت مسلک کے اعتبار سے ان ناموں کے ساتھ میں منسلک ہونا دور حاضر کی ضرورت میں شامل ہے۔ مشرب کے اعتبار سے کوئی بھی سنی آپ کو یا تو قادری ملے گا، یا نقشبندی ملے گا، یا سہروردی ملے گا، یا چشتی ملے گا، باقی جتنے بھی سلسلوں کے نام بعد میں ملے ہیں وہ ان چاروں کے اندر ہی جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سنی یا تو قادری ہوگا، یا نقشبندی ہوگا، یا سہروردی ہوگا، چشتی ہوگا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو یہ کہنے کا حق مجھے مل سکتا ہے کہ تم سنی بھی نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ چاہے وہ بیعت میں جائے نہ جائے مگر عقیدت میں جانا تو سب کے لیے لازم، عقیدت میں جانا سب کے لیے لازم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ نسبت کے سائے کے تلے چلنے والے لوگوں میں سے ہے، اور ان نسبتوں کو سلامت رکھنا یہ آخرت کی نجات میں بہت بہت ہم لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ حضرت مخدوم پاک نے اپنے ملفوظات لطائف اشرفی میں یہ بات ان کی نقل فرمائی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نسبت کا فائدہ، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ میں ایک اور آدمی شریک سفر تھا۔ راستے میں اطلاع ملی کہ اس آدمی کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ غمزدہ ہو گیا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، فرمایا غم کیوں کرتے ہو؟ حضرت میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کی آخرت کے معاملے کو سوچ کر کے غم کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا نہیں فرمائے گا، تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کو نجات عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کیا وہ میرے ساتھ منسلک رہا ہے؟ غور کیجئے، میرے ساتھ منسلک رہا ہے؟ کرنی حضرت آپ کی بارگاہ میں آیا نہیں ہے، کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، کبھی اس نے حاضری نہیں دی ہے۔ کہا ٹھیک، کیا اس نے میرا ذکر خیر سنا ہے اور سن کے اس کو پسند کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور ہاں، جب میں آپ سے باتیں سن کے جاتا تھا تو میں اپنے اس دوست کو سناتا تھا تو وہ باتیں سن کر کے بڑا محظوظ ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بایزید کے پاس جو بیٹھے اس کو بھی نجات ہے، اور بایزید کے ملفوظات سن کے جو محظوظ ہو جائے اس کے لیے بھی نجات ہے۔ پتہ چلا کہ نسبت بیکار نہیں جاتی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ولی بن جانا تو اللہ کا فضل ہے۔ اور ہمارے اہل سنت کا تو عقیدہ بھی یہی ہے کہ ولایت کسبی نہیں ہے، یہ محض اللہ کا انتخاب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک فیضان ہے، فیضان ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فیضان اللہ جس سے چاہے اسے عطا فرمائے۔ تو اگر میں چاہوں کہ میں کوشش کر کے ولی بن جاؤں، عبادت کر کے ولی بن جاؤں، متقی بن کے ولی بن جاؤں، ریاضتیں کر کے ولی بن جاؤں، تو نہیں، متقی بن سکتا ہوں، صالح بن سکتا ہوں، دیندار پرہیزگار بن سکتا ہوں، متقی متدین بن سکتا ہوں، مگر میں اپنی ان عبادتوں کے ذریعے سے ولی نہیں بن سکتا۔ ولی ایک اللہ کی طرف سے انتخاب ہے اور ایک فیضان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، چاہے جسے عطا فرما دے۔ ولی بننا میرے بس کی بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں،
انتخاب خدا کا ہے، وہ چاہے جس کو منتخب فرما لے، مگر نسبتوں میں جانا، نسبتوں کو اپنانا، نسبتوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو ملانا، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے۔ یہ ہمارے اختیار کی بات ہے کہ میں اپنی نسبت کسی کے ساتھ میں جوڑ لوں، اپنی نسبت کسی کے ساتھ میں جوڑ لوں۔ تو حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ کبھی ہر آدمی ولی نہیں بن سکتا، لیکن ولی کی نسبت اپنا سکتا ہے، ولی کی نسبت اپنا سکتا ہے۔ اور جو آدمی ولی کی نسبت اپنائے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اہل اللہ کی نسبتوں کو اپنا کر کے تم محروم نہ رہو گے۔ اور اس کے بعد آپ نے حدیث سے دلیل قائم فرمائی، حدیث سے دلیل قائم فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ابھی نئے نئے صحابی بنے ہوئے تھے، عمل اتنا زیادہ نہیں تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض گزار ہوتے ہیں، حضور یہ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ مشکات میں حدیث ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ تو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہا حضور عبادتیں تو زیادہ نہیں ہیں، مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اتنا یہ حق حاصل ہے کہ عبادتیں تو زیادہ نہیں ہیں، مگر مجھے اللہ کے رسول سے محبت حاصل ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انت مع من احببت، جس سے تو نے محبت کی اسی کے ساتھ تجھ کو رکھا جائے گا، جس سے تو نے محبت کی اسی کے ساتھ تجھے رکھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس وقت جتنی خوشی حاصل ہوئی اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں حاصل ہوئی تھی، کہ یہ ایک نسبت کا فیضان ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہر اہل محبت کو، اہل ایمان کو نبی پاک کی محبت کا فیضان حاصل ہے، اس لیے ہم لوگ بے نسبت نہیں ہیں۔ اگر کوئی نسبت نہ صحیح تو نبی کی محبت کی نسبت تو ضرور ہم کو حاصل ہے، ضرور ہم کو حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ آدمی قیامت کے اندر پرابلم میں نہیں رہے گا، تکلیف میں نہیں رہے گا، اگر وہ اہل ایمان ہے اور اہل اللہ سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، کہ نبی کا فرمان ہے کہ اہل محبت کے ساتھ محبت کرنے والوں کو رکھا جائے گا۔ پھر قرآن کی دلیل آپ نے قائم فرمائی کہ اولیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں قرآن پاک میں اہل اللہ کا ذکر موجود ہے، اور ان کی نسبتوں کے فیضان کا بھی ذکر قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مخدوم پاک اپنے ملفوظات کی روشنی میں، تاکہ بیان میرا ہو لیکن ملفوظات انہی کے میں آپ کو پہنچا دوں اس کے ذریعے سے۔ جو اللہ و رسول کی اطاعت کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈے آف ججمنٹ کو قیامت کے روز حساب و کتاب ہو جائے گا تو جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ اعلیٰ درجات جنت میں جائیں گے، اور اگر تم پہنچو گے بھی تو تم اپنے عمل کے حساب سے جنتوں میں رہو گے۔ تو تم نے جن لوگوں کے ساتھ میں محبتیں رکھی ہیں، کیا ان لوگوں کے ساتھ تمہیں ملاقات کا موقع وہاں دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ جنت میں ہیں، رب مل گیا، اس کی رضا مل گئی، اس کا دیدار مل گیا، مگر پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان لوگوں سے اپنی ملاقات وہاں کر سکو۔
سوچنے کی بات ہے کہ ان کی ملاقات کتنی عظیم ہے کہ دنیا میں تو آپ نے رکھی، مگر اللہ آخرت میں بھی یاد دلا رہا ہے کہ جنت میں بھی چاہتے ہو ان سے ملنا، سب کی چاہت ہے۔ تو حضرت مخدوم پاک فرماتے یہ آیت ہے جو اہل اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے کے بارے میں قرآن نص فرما رہا ہے کہ ان سے محبت رکھو، ان سے رکھی ہوئی محبت بیکار نہیں جاتی ہے، بلکہ تمہیں یہاں تو ان کا ساتھ ملتا ہے، آخرت میں بھی تمہیں ان سے ملاقات بھی کروائی جائے گی، ان کی معیت بھی عطا کر دی جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مع الذین، وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، صالحین کے ساتھ میں، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو نے ایسوں کو دوست بنایا جو دنیا میں بھی تجھے جنت کا راستہ بتاتے تھے، اور آخرت میں تم پہنچے ہو تو اللہ ان کے ذریعے سے جنت دے کر کے تمہیں ان کی ملاقات کا راستہ بتائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، غور کرو قرآن کی اس بات پر، حَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، قرآن کہہ رہا ہے یہ کتنی اچھی رفاقت ہے جو تو نے اپنائی نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، صالحین کے ساتھ میں، وہ تمہارے وہاں بھی ساتھ عطا فرمائیں گے، وہاں بھی ساتھ عطا فرمائیں گے، ملاقات ہوگی سارے نبیوں سے، جس سارے نبیوں کو مانا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، سب کو ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایک کو بھی اپنے دل سے نکالتے نہیں ہیں، ہر وقت ہمارے ایمان میں سارے نبی ساتھ میں، سارے نبی ساتھ میں، سبھی نبی یہاں ہے۔ اس لیے مومن کا سینہ بڑا قیمتی ہے کہ مومن کے سینے میں سارے نبی ایمان بن کے جلواگر ہے، سارے اولیاء محبت و عقیدت بن کے جلواگر ہے۔ ہمیں کیسے الگ کر سکتے ہو نبیوں سے، اور کیسے الگ کر سکتے ہو ولیوں سے؟ ان کو تو ہم نے اپنی عقیدت بنا کر کے دل میں بسا لیا، ہم جاگتے ہیں تب بھی وہ ساتھ میں ہے، اور ہم سوتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ میں ہے، جاگتے ہیں پھر بھی ساتھ میں ہیں، اور سوتے ہیں پھر بھی ساتھ میں ہے، اس لیے کہ یہاں رکھا ہے، یہاں رکھا ہے، اور یہ تو سوتا ہی نہیں ہے، یہ سو گیا تو سو گئے، سو گیا تو سو گئے، یہ سوتا نہیں ہے، میں سوتا ہوں۔ دل تو نہیں سوتا ہے، اس کی دھڑکنیں چالو ہی رہتی ہے، اس میں ایمان موجود ہی رہتا ہے۔ اگر سونے سے ایمان چلا جاتا تو اٹھنے کے بعد دوبارہ مومن بننے کو کہا جاتا، لیکن نہیں کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں نے اس کے اندر جگہ عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ میں موجود ہے۔ کیوں بحث کرتے ہو حاضر و ناظر کی؟ وہ تم ہوگے کہ جس کے دل میں کوئی موجود نہیں، تم انکار کرتے ہو میرے دل میں تو سارے نبی ہر وقت موجود ہیں، سارے ولی ہر وقت موجود ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں بغیر نسبتوں کے جاتے ہی نہیں، جب بھی جاتے ہیں اپنی نسبتوں کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ جنت میں ان سے ملائے گا، کتنے عظیم ہیں، بہت بڑا عظیم۔ رب کہہ رہا ہے دیدار تو رب کا مل گیا، ساری نعمتیں مل گئی، اب تو ان کی ضرورت نہیں رہی نا، مگر پھر بھی اللہ کہتا نہیں، انہی کے توسط سے تو جنت تک پہنچا ہے نا، اس لیے تیری خواہش ہوگی کہ لاؤ سارے نبیوں سے مل لوں، لاؤ سارے صدیقین سے مل لوں، لاؤ سارے شہداء سے مل لوں، لاؤ سارے صالحین اور اہل اللہ سے مل لوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت میں تیری کسی خواہش کو روکا نہ جائے گا، اور ایک عظیم خواہش ہے، اور اس خواہش کے سیکھنے کا سلیقہ دنیا میں قرآن کے ذریعے سے سکھا دیتا ہوں کہ سب مانگنا، مگر اس مانگ کو بھول مت جانا کہ میرے مولا تمام انبیاء سے ملا دے، 16 صالحین سے ملا دے۔
تو گویا قرآن دو طرف سے بات کر رہا ہے، ایک تو ان کا درجہ بھی بتا رہا ہے، ان کا مقام بھی بتا رہا ہے، ان کی حیثیت بھی بتا رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مانگ کو بھولنا نہیں، اللہ دے گا، لیکن یاد رکھنا کہ قیامت کے روز آخرت میں جنت میں تمہیں ان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ حضرت ثوبان حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور کو دیکھ رہے ہیں، پھر نیچے دیکھ رہے ہیں، پھر حضور کو دیکھ رہے ہیں، پھر نیچے دیکھ رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں، بار بار حیران پریشان ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ثوبان کیا بات ہے؟ کہا حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، میں آپ سے ہٹ جاتا ہوں میرا سکون چھن جاتا ہے، پھر میں آتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، لیکن میرے آقا میں غمگین اس لیے ہوں کہ دنیا میں تو آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم جب بھی چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، دیدار کر لیتے ہیں میرے مولا، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کی جنت بھی تو سب لوگوں سے بہتر جنت ہوگی، آپ اعلیٰ درجہ جنت میں ہوں گے اور ہم تو اسفل جنت میں ہوں گے ہمارے درجات کے اعتبار سے۔ تو میرے آقا مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کل جنت میں میرا دل چاہے گا کہ میں اپنے نبی سے مل جاؤں، ملاقات کر لوں، تو اس وقت کیا ہوگا، کیسے ملاقات کروں گا؟ آپ اعلیٰ جنت میں ہیں، میں آپ سے نیچے والی جنت میں ہوں۔ ابھی یہ فکر میں تھے، ابھی میرے نبی خاموش تھے، جبریل امین اسی آیت کو لے کر کے حاضر ہو گئے، صرف ثوبان کو نہیں تمام اہل ایمان کو بشارت سنا دو کہ اگر تم کو نبی سے محبت ہے تو یہ غم مت کرنا کہ میرے نبی سے ملاقات جنت میں کیسے ہوگی، ارے تو وہاں چاہے گا تو وہاں بھی نبی سے تمہیں ملاقات کرا دی جائے گی۔ حسن اولئک رفیقا، حسن اولئک رفیقا، غور کرنے کا مقام ہے کہ ان اہل اللہ سے ملاقات کرنا کتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ سبق بنا کر کے یاد دلا رہا ہے کہ آخرت میں اس چاہت کو بھول مت جانا، آخرت میں اس چاہت کو بھول مت جانا۔ پھر حضرت مخدوم پاک نے فرمایا کہ دوسری آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ فرماتے ہیں لیکن یہاں اولیاء کا لفظ آیا نا، اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، تو اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو آپ سے سوال پوچھا گیا کہ حضور یہ تو خوف کسی کے دل میں کچھ بھی نہ ہو، یہ تو مسلک کے خلاف ہے، اللہ کا خوف تو ہما وقت مسلمان کو رہنا ہی چاہیے ورنہ وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، تو کیا خوف خدا بھی نہیں ہے؟ ان کو کوئی غم نہیں ہے، تو ہر مومن کو اپنی ایمان کے تحفظ کا غم ہمیشہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ تو پھر قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اہل اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے؟ یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ مسلک کے اعتقاد کے صریح خلاف ہے، صریح خلاف ہے۔ سوال ہوا آپ سے تو آپ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، خوف ہے، مومن کے پاس خدا کا خوف ہمیشہ رہتا ہے، اور مومن اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ میرا ایمان میری موت تک سلامت رہے۔ ارے ہمیں کیا، ہمارے غوث پاک کبھی نہیں ہنستے تھے، عید کے دن بھی نہیں ہنستے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ حضور ہنستے ہی نہیں ہیں، کبھی آپ کو مسکراتے دیکھا ہی نہیں گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دعا کرو کہ عبد القادر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے نا تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ سب رو رہے ہوں گے، میں خوشی منا رہا ہوں گا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ گیا۔ غم تو رہتا ہی ہے، فکر رہتی ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں اشارہ اس پر نہیں ہے کہ اللہ کا خوف بھی نہیں ہے اور ان کو ایمان کے بچانے کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں وہاں جائیں گے تو ان کو ہمیشہ کی جہنم کا خوف نہیں ہے۔ مومن کو ہمیشہ کی جہنم کا خوف
نہیں، اگر گناہ کی بنیاد پر جائے گا اور گناہ کی پاداش میں جہنم میں جانا پڑا تو جائے گا، مگر نکال لیا جائے گا، یا تو نبی کی شفاعت سے نکلے گا، خدا کے معاف کرنے سے نکلے گا، اہل اللہ کی شفاعت سے نکلے گا۔ ہر جو مسلک کے مشرق کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے معتقدین کے لیے کوشش کریں گے کہ ان کو جنت میں لے جائیں۔ مومن کو ہمیشہ کی جہنم کا خوف نہیں ہے، اور مومن کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ اس سے جنت ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے گی، اس لیے کہ وہ اہل نسبت ہے اور ایمان کی نسبت اس کو حاصل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسرا تو یہاں اولیاء اللہ سے مراد تمام اہل ایمان کو شامل کر لیا، اللہ ولی الذین آمنوا کہہ کر کے عامہ ولایت پر انہوں نے بات کی۔ خوف نہیں، غم نہیں، کسی مومن کو ہمیشہ کی جہنم کا خوف نہیں۔ اگر میں مومن ہوں تو مجھے جنت ملے گی، اور کسی بھی مومن کو جنت کے چھین جانے کا غم نہیں، اس لیے کہ جنت اگر میرے ہاتھ سے جائے گی تو پھر دوبارہ مجھے عطا کر دی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے، آپ فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مومن بغیر نسبت کے نہیں ہے، بغیر نسبت کے نہیں ہے، اس کو نسبتیں حاصل ہے۔ اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے اپنے عمل کی بنیاد پر، تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جس کو اس نے مانا ہے، انت مع من احببت، فرماتے جس کو مانا ہے، حضور نے فرمایا انبیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء یعنی علماء ربانین اہل اللہ بھی شفاعت کریں گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پھر تم مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے، اس لیے کہ اللہ نے آخرت میں ان نسبت والوں کی نجات کے لیے انتظام کر رکھا ہے، یا تو نبیوں کی شفاعت سے تمہیں جنت دے دے گا، یا شہداء کی شفاعت سے جنت دے دے گا، یا علماء اور اہل اللہ کی شفاعت سے تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی مومن کو اس لیے خوف نہیں ہے کہ اس کے پاس میں عظیم نسبتیں حاصل ہیں، اور ان نسبتوں کا فائدہ اس کو آخرت میں ہونے والا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم لوگ تو دنیا میں سفر کرتے ہیں نا، تو انڈیا سے یہاں آئے، پاکستان سے یہاں آئے، بنگلہ دیش سے یہاں آئے، کس لیے آئے؟ دولت کمانے، پیسہ کمانے، دنیا بنانے۔ لیکن ہمارے مخدوم پاک کی زندگی پر قربان کہ وہ سمنان چھوڑ کر کے ہندوستان میں آئے تو دولت کمانے نہیں، آخرت کی دولت کمانے، اور حضرت علاؤ الدین پنڈوی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے تھے، اور اہل اللہ سے اپنی نسبت جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے خضر سے ملنا چاہتے ہو، علمنا ہو من لدنا علما، ان کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرما، علم لدنی عطا فرمایا۔ ملنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ قرآن میں پوری سورہ کہف میں یہ ذکر، یہ واقعہ بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے گئے۔ کس کے سفر کے لیے گئے؟ علم سیکھنے گئے تھے؟ مسجد کی طرف جا رہے تھے؟ نہیں، ایک اہل اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ قرآن بتا رہا ہے اہل اللہ کا سفر وہ ہے جس کی اجازت رب کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اہل اللہ کی قبر کی طرف سفر کرنا گناہ ہے۔ وہابیوں کی کتاب میں ان کے فتویٰ جو فتویٰ حج کے نام سے انہوں نے چھاپے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حضور کی قبر کا ارادہ کر کے کوئی مکہ سے نکلے تو اس کا ہر قدم گناہ شمار ہوگا، اس لیے کہ قبر نبی کے لیے سفر کر رہا ہے، قبر نبی کے لیے سفر کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خضر کی طرف سفر کرنے کے لیے کہا، رکھتے سفر باندھا، علامت رب کی طرف سے قائم کی گئی اور ان سے ملاقات کروائی گئی۔ پتہ یہ چلا اہل اللہ سے نسبت جوڑنا یہ رب کی پسندیدہ چیز ہے۔ نبی کو بھی دوسرے نبی کی طرف رہنمائی کی جا رہی، سفر کر کے جاؤ۔ مخدوم پاک ہندوستان آئے نا تو حضرت خضر نے کہا کہ مخدوم یہ
اپنی حکومت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، رب سے ملنا چاہتے ہو؟ نے کہا ہاں، کہا اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے جو ولایت کے اعلیٰ مناظر لکھے ہوئے ہیں نا وہ تمہیں علاء الدین پڑوی کے ہاتھوں سے ملیں گے، تمہیں حکومت چھوڑ کے ہندوستان کا سفر کرنا پڑے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر کہہ رہے ہیں۔ درس کون دے رہا ہے سفر کا؟ حضرت خضر دے رہے ہیں۔ جاؤ وہاں، تو حکومت چھوڑ دی، حکومت کو لات مار دی اور اس کے بعد میں نکل گئے اور ہندوستان آ کر کے اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کی اور الگ الگ وقتوں میں رہ کر کے 12 سال تک آپ کی خدمت میں گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک فیضان مل جاتا ہے بقا کا، کہ وہ اپنے نفس سے فانی ہو جاتے ہیں اور مشاہدہ حق میں باقی ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ کا مرکز ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے۔ وہ اپنی طرف توجہ نہیں کرتے، دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، دنیا آئے جائے اس کی طرف ان کی مطلق توجہ نہیں رہتی ہے۔ المستانس باللہ و متوحش عن غیر اللہ۔ آپ نے فرما ولی کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور غیر اللہ سے وحشت محسوس کرتا ہے، غیر اللہ سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ ولیوں کی یہ پہچان۔ اور آپ فرماتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں گئے تو ان کو وہ فیضان ملا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ولی اپنی ولایت کا فیضان دوسرے کو دے سکتا ہے؟ تو فرما کہ ایک فیضان وہ ہوتا ہے جو ولی کو رب کی طرف سے ملتا ہے، وہ تو اللہ کا فیضان ہے، وہ اس کا انتخاب ہے، وہ اسی کے پاس رہتا ہے، وہ دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ تو آپ سے سوال ہوا کہ کیا مرنے کے بعد بھی اس کی ولایت اس کے ساتھ میں رہتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ولی وہ جب اپنی ذات کو اس نے فانی کر دیا، مشاہدہ حق میں باقی ہو گیا، تو اب اس کے لیے دنیا میں موت جو آتی ہے وہ موت اس کو ختم نہیں کرتی ہے، وہ پہلے بھی باقی تھا اور قبر میں جانے کے بعد بھی باقی ہے، تو اس کی ولایت کی بقا قبر میں بھی اس کے ساتھ میں رہتی ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ولی قبر میں جا کر کے دوسرے کی مدد کر سکتا ہے اور دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ سارے ان کے ملفوظات سے بول رہا ہوں، ساری باتیں لطائف اشرفی میں آپ کو مل جائے گی والیوم 1 کے اندر۔ تو فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے۔ فرماتے حضور آپ نے کچھ اولیاء پہلے تو گنائے گئے تھے، آپ نے کچھ دیکھے ہیں کہ جو اپنی قبروں کے اندر زندوں کی طرح سے تصرف کرتا ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں چشتی سلسلے کے بزرگان دین کو اللہ کی طرف سے یہ فیضان ملا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں جانے کے بعد بھی زندوں کی طرح سے تصرف کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ مقتدر ہستیوں کو پایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر پر حاضری دی ہے، وہ اپنی قبر میں زندوں کی طرح سے تصرف فرماتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر کو کی قبر پر حاضری دی ہے، وہ زندوں کی طرح سے اپنی قبر میں تصرف فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، وہ اپنی قبر میں زندوں کی طرح سے تصرف فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چشتی بزرگوں کو ایک خصوصیت ملی ہے کہ وہ زندوں کی طرح سے تصرف فرماتے ہیں، وہ اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اور آپ کا فیضان تو اب بھی جاری ہے نا، مخدوم پاک کا فیضان جاری ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت تو اس احسان کو بھولتے نہیں ہیں، تو بھائی ایک رسمن ہم لوگ ایک عرس منا لیتے ہیں، چلو ایک یادگار ہو جائے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ہم لوگوں کی عقیدت میں، جب بھی ہم لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو تمام اولیاء بولتے، کس کس کا نام گنا ہے، تمام اولیاء بول کر کے کسی بھی ولی کو اپنے ایصال ثواب سے خارج کرتے ہی نہیں ہیں، ہم جانیں نہ جانیں، لیکن جب ہمارا تحفہ ان تک پہنچے گا تو ہمارا نام تو ان کو بتایا جائے گا نا، تو وہ قبروں میں ہمیں ضرور جان لیں گے کہ تحفہ کہاں سے آیا ہے۔
اس لیے ان اولیاء کرام کو کبھی اپنے ایصال ثواب میں مت بھولو. اگر نام آتا ہے تو نام لے کے، اور نہیں آتا ہے تو اللہ تیری بارگاہ کے تمام مقربین کی بارگاہ میں میرے اس تحفے کو پہنچا دے. کبھی بھی ان کو اپنے تحفوں سے خارج نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ان کا بہت بڑا انعام رہا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے غیر منقسم ہندوستان کے لیے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب اس میں آ گئے. یہاں کے جو مسلمان ہیں نا، ان مسلمانوں کو تو ان اہل اللہ کی عقیدت کو اتنا زیادہ شکر گزاری کے ساتھ میں پیش کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دامن میں ایمان بھی ان اہل اللہ کا فیضان ہے. ہمارے آبا و اجداد کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ ہندوستان میں آ کر کے مذہبی انقلاب کس نے رونما کیا؟ تو آپ کہیں غریب نواز نے. اس کے بعد میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اس کے بعد میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اس کے بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے قادری، نقشبندی، سہروردی سلسلے کے بہت سارے بزرگان دین وہاں پہنچے تو کوئی دنیا کمانے، دولت کمانے نہیں آئے تھے. وہ کفرستان کے اندر اسلام پہنچانے کے لیے آئے تھے. تو ہم لوگ اگر ان کو بھول جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو اپنے ایمان کا احسان بھول گیا ہے کہ ہمارے پاس میں ایمان بھی پہنچا ہے ہمارے آبا و اجداد کے ذریعہ نا. تو ان کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز اور یہ تمام بزرگان دین ہیں جن کے فیضان سے ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہوئے نا، تو ان کی گود میں ہم مسلمان پیدا ہوئے. ورنہ کافر کے یہاں پیدا ہو کر کے، کافر کے یہاں پیدا ہو کر کے مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. لیکن اسلام ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور مسلمانوں کی گود میں ہم پلے تھے، اس لیے ہمیں اسلام مل گیا. مگر آپ دور جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا ایک باپ اور آپ کا ایک دادا ایسا بھی تھا کہ جو مومن نہیں تھا، جو کافر تھا، جو مندروں میں جاتا تھا، مورتیوں کی پوجا کرتا تھا، اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا. کس نے توحید کا علم ہندوستان میں آ کے بلند کیا ہے؟ تو کہنا پڑے گا وہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا تھا. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دنیا ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ہو گئے، اور ان کے گھر پیدا ہونے والے کروڑوں بچے اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا. اس لیے اہل اللہ کے فیضان کو شکریہ کے طور پر ہمیشہ ساتھ میں رکھو، ہمیشہ ساتھ میں رکھو، کبھی ان کو بلاؤ نہیں. ولایتیں تقسیم بھی ہوتی ہیں، ولی کسی کو ولی بنا سکتا ہے، حالانکہ یہ فیضان ہے نا انتخاب. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے اور اپنے ختم کرنے کی بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ولی کسی کو ولایت دے سکتا ہے. یہ سوال ہوا کن سے؟ حضرت مخدوم پاک سے. ولی ولایت دے سکتا ہے؟ تو اہل سنت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ فیضان ہے رب کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، ورنہ اس کے انتخاب کے بغیر کوئی آدمی کسب سے ولی نہیں بنتا ہے. مگر کیا ولی کسی کو ولایت دے سکتا ہے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ولایت کی تقسیم جو ہے وہ فیضان تو اللہ کا، انتخاب اللہ کا ہے. مگر اس انتخاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک کے توسط سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو عطا کیا گیا ہے. اس کے بعد میں وہ فیضان حسنین کریمین کے پاس گیا، پھر اس سلسلے کے اماموں کے پاس پہنچا، اس کے بعد میں غوث اعظم کے پاس میں پہنچا، اور اب یہ سلسلہ غوث پاک کے پاس میں ہے.
فیضان تو خدا کا ہے، لیکن غوث پاک یہ کہتے ہیں میرے مولا اس کو ولایت دے دے، تو ان کے کہنے سے رب اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ولایتوں کی تقسیم ولی کے ذریعے بھی ہوتی ہے، حالانکہ انتخاب خدا کا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مقدس اور برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے انتخاب کو خدا اپنا انتخاب قرار دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک چور آیا، وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت خضر آ گئے، کہا ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے، ضرورت ہے اس کی جگہ پر قطب پیش کر دو۔ تو آپ فرماتے ہیں تلاشو، وہ چھپا ہوا ہے، اس کو نکال کر کے میرے پاس میں لاؤ۔ چور تھا، چھپا کے لایا، ڈر رہا تھا، ایک نظر میں ولایت عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں خضر سے لے جاؤ، میں نے اس کو ولی بنا دیا ہے، اور اس قطب کے درجے پر اسے فائز کر دو۔ یہ انتخاب ہے، یہ فیضان ہے ولیوں کی بارگاہ سے، کہ جو اللہ کی بارگاہ کے مقدس ہوتے ہیں وہ ولایتوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک ولایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہے، وہ تو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، مگر ایک طریقے کا انتخاب ہے وہ ولی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چاہے تو دوسرے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک بات پھر بات ختم۔ حضرت نور العین حضرت مخدوم پاک کے متبنہ ہیں، اور ابھی یہ خانوادہ اشرفیہ میں جتنے بھی آپ کو سادات نظر آتے ہیں وہ ان کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں، نور العین کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں، جن کو حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی تھی، اپنا سجادہ بھی بنایا تھا، متبنہ بھی کیا تھا ان کی اولاد میں، اور یہ بھی ایک فیضان ہے الحمدللہ کہ ہمارے مخدوم پاک نے اپنی زندگی میں بھی کام کیا، لوگوں کو مسلمان بنایا، اپنی کرامتوں کے ذریعے سے ایک بت خانے میں پہنچے اور پادریوں کو دیکھا، وہاں جو پجاری تھے ان سب کو دیکھا، تو آپ نے ان کے ساتھ میں ڈیبیٹ کی، مباحثہ کیا کہ تم لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ ہمارے معبود ہیں، ان سے ہمیں فیض ملتا ہے۔ کہا کیا فیض ملتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے استدراج دکھانا شروع کیا، جو جادو کے شعبدے ہوتے ہیں نا وہ سب دکھانا شروع کیا۔ میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں اگر تمہارا یہ بت جو ہے وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھے تب تو یہی سچا ہوگا نا۔ تو آپ فرماتے ہیں اے بت، یہ تیری پوجا کرتے ہیں، میں رب کی بندگی کرتا ہوں، میں رب کی بارگاہ کا محبوب ہوں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، بول میرے نبی کا کلمہ، میرے نبی کے دین کا کلمہ کیا تھا، پڑھ کے ان کو بتا۔ اس بت نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک مجلس میں 1000 کافروں کا ہجوم تھا، سب نے کلمہ پڑھا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کی ولایت کی تقسیم، یہ سارے آج تک ان کے خاندان میں بیان کرنے والے خطبہ بے شمار پیدا ہوئے، انہوں نے پوری دنیا میں جا کر کے خطابت کی، مسلک حقہ کو پہنچایا، مسلک اعلیٰ حضرت کو پہنچایا، آج تک پہنچا رہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ مخدوم پاک کا ہی سلسلہ اور فیضان ہے جو اب بھی جاری ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں علاج کیا، لوگ بیماروں کو اچھا کیا، لوگوں کو شفا دی، مگر جانے کے بعد بھی سلسلہ روک نہیں دیا، حالانکہ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد کوئی اس عالم کا رخ نہیں کرتا، مگر وہ اہل اللہ، ایسے رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور رسول اللہ کی امت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد بھی ہم لوگوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ آج بھی وہ سلسلہ ان کی قبر پر جاری ہے، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا میں کسی مردہ کی قبر پہ آیا ہوں، جو زندہ نہیں کر سکتا ہے وہ ان کی قبر کے فیضان سے آج بھی جاری ہے۔ آخری بات، آپ نے ولایت کی تقسیم، اب نور العین کو متبنہ بنایا، ان کی تربیت کی، اپنی بارگاہ میں رکھا، اپنے فیضان سے ان کو مالا مال فرمایا۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ نور العین میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ جو فیضان ولایت کا میں نے تم کو عطا کیا ہے وہ درجہ کمال تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے۔ حضور کیسے امتحان ہوگا؟ کہا امیر علی جو اپنی خدمت میں رہتا ہے، جاہل آدمی، ان پڑھ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، تمہیں اس پر توجہ کرنی ہے اور اسے ہر فن کا عالم بنانا ہے۔ حضور آپ کی موجودگی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا نہیں نور العین کرنا ہی ہوگا، الامر فوق الادب،
हुक्म अदब से भी आगे है, करना होगा। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अमीर अली को बुलाया, सामने बिठाया। जाहिल आदमी, अनपढ़, सिर्फ खिदमत करता था बुजुर्गों की, कुछ जानता नहीं था। बिठा सामने, कहा नूरुलैन तवज्जो करो, मैं तुम्हारा कमाल देखना चाहता हूं। तो फरमाते हैं हजरत नूरुलैन ने तवज्जो फरमाई, तवज्जो फरमाई। वो तवज्जो से जारी थी। इतने में अमीर अली ने बोलना शुरू किया, फिक्र फन में बोलना शुरू किया, हर फिक्र फन में बोलना शुरू किया। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, उलमा हैरत में थे। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं मैंने नूरुलैन को अपनी विलायत का फैजान दिया है, मैं उसके कमाल को जानना चाहता था, इसलिए अमीर अली को सहारा बनाया है। मेरे नूरुलैन ने अपना कमाल वहां तक मुंतकिल किया है। मैं समझ गया मेरे नूरुलैन को मैंने दर्जे कमाल पर पहुंचा दिया है, दर्जे कमाल पर पहुंचा दिया। उसके बाद उलमाए किराम का जम्मे गफीर था। आप फरमाते हैं तुम सब जानते हो अमीर अली अनपढ़ और जाहिल आदमी है, किसी फिक्र फन के बारे में उसे मुतलक इल्म नहीं है, मगर मैं तुमको इजाज़त देता हूं, जिसको फ़लसफ़ा का कोई सवाल पूछना हो अमीर अली से पूछ लो, मंतिक का पूछना है अमीर अली से पूछ लो, हदीस का पूछना है अमीर अली से पूछ लो, फ़िक़्ह का पूछना है अमीर अली से पूछ लो। उलमाए किराम की गवाही मौजूद है कि हम लोगों ने अमीर अली से जिस फ़िक्र फन में सवाल किया, उन्होंने एक सवाल का एक नहीं, एक सवाल का 10 अलग अलग जवाब अता किया। सारे उलमा हैरत में थे, ये कैसे हो सकता है। मखदूम पाक ने फरमाया ये मेरा फैजान था जो मैंने नूरुलैन को अता किया है, और नूरुलैन का फैजान था जो वहाँ मिला है। आखिरी लफ्ज़ मखदूम पाक का फैजान। जमालुद्दीन करके एक आदमी, देहाती आदमी, अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी हजरत का मुरीद हुआ। अभी मुरीद हुआ अभी, यानी उस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं इनके बारे में, उस वक्त मुरीद हुआ, ज़वाल से पहले मुरीद हुआ। हजरत ने फरमाया मेरी कब्र के लिए जगह का इंतखाब करो। तो जगह का इंतखाब किया। मलिक महमूद ने बताया कि हुजूर पहाड़ी पर एक जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, वो अगर मिल जाए ना तो वो आपके लिए बड़ी मुनासिब जगह होगी, मगर एक बात है वहाँ एक जोगी रहता है, एक जादूगर है, उसको हटाया जाए तो वो जगह मिल सकती है। तो आपने फरमाया कि जोगी से कह दो कि जगह खाली कर दे। खबर दी गई। जोगी ने कहा कि नहीं हो सकता है, या तो कोई आदमी बाकमाल हो कि मेरे शौबदों में मुझे हरा दे, तब मैं जगह छोड़ सकता हूं, वरना ये जगह छोड़ नहीं सकती है, जादू से मुकाबला करना होगा। फिर तो हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं जमालुद्दीन जाओ, जादूगर से मुकाबला तुम करो। वो फरमाते हैं हजरत अभी अभी मुरीद हुआ हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये जादूगर से मैं कैसे मुकाबला करूंगा। फरमाते मखदूम अशरफ कह रहा है जादूगर से मुकाबला करो, मगर फिर भी ये कांप रहा है। हजरत पान खा रहे थे, अपने मुंह से पान निकाला, जमालुद्दीन के मुंह में डाला, कहा चबा जाओ और जाओ जादूगर से मुकाबला करो। फरमाते उस पान के खाने के बाद में जमालुद्दीन पहाड़ी पर गए और कहते हैं हमारे मखदूम पाक ने फरमाया ये जगह खाली कर दो। कहा मेरे जादू से मुकाबला करना होगा, तुम्हारे पीर से कहो मेरे जादू से मुकाबला करे। कहा पीर नहीं करेगा, मुरीद करेगा। पीर नहीं करेगा, मुरीद करेगा। कहा तू कैसे करेगा? कहा हाँ तुम अपना जादू दिखाते जाओ। वो जितना जादू दिखाते गए और जमालुद्दीन उस जादू का तोड़ खत्म करते गए, उसको वो जोगी दौड़ते हुए आया, मखदूम पाक के कदम को चूम लिया और कलमा पढ़ के खुद भी मुसलमान हो गया। जगह का इंतखाब क्या? कहा हुजूर ये आपके लिए जगह है, मुंतखब फरमा लो। मेरे गरीब हमारे मखदूम पाक का जो कब्र अतर है, मज़ार अक़दस है, वो उसी जगह पर बना है जहाँ से जोगी को हटाया था, मगर खुद नहीं, जमालुद्दीन के ज़रिए से ये उनका फैज़ान है कि एक पान खिला दे तो जादू का मुकाबला आसान हो जाए, और नूरुलैन पर नज़र डाल दे तो दूसरों पर नज़र करे तो उन्हें आलिम दीन बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।